سوچ رہے ہوتے ہیں یہ جو خادم کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں ان کو ہمارے درد کا احساس نہیں ہے شاید. 2022 میں میرا ایک ہی بیٹا تھا, 17 سال 5 مہینے کا. روڈ ایکسیڈنٹ میں خداوند کے پاس چلا گیا, میں نے ایک پیناڈول بھی نہیں دے سکا تھا اس کو. جب میں ہاسپٹل پہنچا تھا تو وہ پہلے سے ان کا ختم ہو گیا. ہاسپٹل سے اس کو گھر لے کر آنا, فیملی کو دیکھنا, اور پھر اس کی ڈیڈ باڈی کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان لے کر جانا. ایک ہی بیٹا ہے, خوبصورت, مجھ سے زیادہ ہائٹ تھی اس کی, اور پھر اپنے ہاتھ سے قبر پر مٹی دینا اس کے چہرے پر. کتنا تکلیف دہ ہے. آسان ہے؟ میں یہاں کیوں کھڑا ہوں؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. بزرگ صدیق صاحب چلے گئے, اگر ہم دعا کریں کہ خداوند ان کو واپس بھیج دے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں وہ واپس نہیں آنا چاہیے, کیونکہ وہ جس جگہ پر چلے گئے وہ انتہائی خوبصورت جگہ ہے. آمین. وہ بہت دلکش جگہ ہے, وہ بہت پرسکون جگہ ہے. جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ دنیا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, بکھری ہوئی ہے. ابلیس کی سلطنت ہے, ابلیس کو اس جہاں کا خدا کہا گیا ہے. یہاں جھوٹ ہے, فریب ہے, مخلصی ہے, گناہ ہے, زنا ہے, بدگمانی ہے, بدشگینی ہے, افراتفری ہے, سکون نہیں ہے. پر جس جگہ پر وہ ہیں وہ انتہائی پرسکون جگہ ہے. وہ واپس نہیں آنا چاہیے. کیا آنا چاہیں؟ اگر آپ کلام پر یقین رکھتے ہیں تو بائبل مقدس جتنا کھول کھول کر آسمان کی بادشاہی کو بیان کر رہی ہے, دنیا کا کوئی مذہب آسمان کی یعنی جنت سادہ الفاظ میں اس کو بیان نہیں کر رہا. لوگ ادھر ادھر سے پکڑتے ہیں, پر ساڈے کو جڑی بائبل ہے اس میں آسمان کی خوبصورتی بڑی ترتیب کے ساتھ بیان کی گئی. یسوع کتنا خوبصورت تھا, آپ کو اس میں سے کتنی خوبصورتی نظر آتی ہے, اور وہ کہاں سے آئے؟ آسمان کے نہ سونا ہوئے گا. میری بات سمجھ رہے؟ وہ کتنا پیسفل ہے, وہ کتنا محبت سے بھرا ہوا خدا ہے, اور جہاں سے وہ آیا ہے وہ جگہ کتنی خوبصورت ہے. کوئی وہاں سے جا کر واپس نہیں آنا چاہے گا. ایک اور میں سوال آپ سے کرتا ہوں, تصور کریں اگر موت نہ ہوتی تو. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, آپ ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں, موت جس سے انسان بہت زیادہ ڈرتا ہے, اگر نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ زندگی کیسی ہوتی؟ ڈرتے ہیں نا موت سے, سب موت سے ڈرتے ہیں. ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں اگر نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ کبھی آپ نے ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے جو سائے میں پڑے ہوئے ہیں, اور بہت سارے لوگوں کے گھر والے ان کو چھوڑ دیتے ہیں, اور بزرگ جب بیمار ہو جاتے ہیں 70-80 سال کے بعد, چل پھر بھی نہیں سکتے, واش روم تک نہیں جا سکتے, اور بعض اوقات آنکھوں سے محروم ہو جاتے ہیں, دانتوں سے کھا نہیں سکتے, شوگر ہے, مختلف بیماریوں کے جب لوگ شکار ہو جاتے ہیں, بدن نہ دیکھ سکتے اس دنیا کو, نہ آپ چیزیں کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں. ایسے انسان کے لیے دنیا کی خوبصورتی کیا ہے؟ وہ انجوائے کر رہے ہیں دنیا کو, تو اس کے لیے بہترین گفٹ کیا ہے؟ بول دو. اگر نہ ہوتی موت تو یہ دنیا جہنم سے بدترین ہوتی. شکر گزاری اس بات کی ہے کہ اگر کوئی بھرپور زندگی گزار کر جا رہا ہے, پریز یو, 70-80 سال is blessed life. لیکن اس کے آگے اگر قوت رہی ہے تو موت جو ہے وہ انسان کے لیے بہترین سم ٹائم تحفہ ہے.
کہ خود لوگ فون کر رہے ہیں تینوں کو خدا پردہ دے دے، اس کا کیا مطلب ہے کہ اس شخص کے لیے اس بدن میں رہنا مشکل ہے کیونکہ یہ بدن انتہائی کمزور ہے. تو یہ خدا کا منصوبہ ہے اور یہ بڑا بہترین خدا کا منصوبہ ہے. اور موت کو بنانے والا کون ہے؟ کس نے موت کو پیدا کیا؟ سوچیں ایک سیکنڈ کی. موت کو کس نے تخلیق کیا؟ موت کہاں سے آتی ہے؟ موت کو بنانے والا بھی خود خدا ہے. کچھ لوگ سوچ رہے ہیں ابلیس نے بنایا ہے. ابلیس کو ناکار نہیں. جب خدا نے آدم سے کہا کہ جس دن تو نے وہ پھل کھایا تو کیا ہو جائے گا؟ موت کا لفظ خدا کے منہ سے نکلا. لیکن موت باغ عدن میں جب یہ کلام ہو گیا، موت موجود تھی پر موت مردہ تھی، ڈیڈ تھی، ان فنکشنل تھی، ایکٹیو نہیں تھی، ایک پتلا تھی، ہل جل نہیں سکتی تھی، مار نہیں سکتی تھی. موت موجود تھی باغ عدن میں. اب خدا نے کلام کر دیا جس دن تو نے پھل کھایا تو کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا. موت کو ڈنگ یا موت کو ہتھیار کب ملا؟ جب انسان نے نافرمانی کی، جب انسان نے گناہ کر لیا تو موت جو ڈیڈ تھی، مردہ تھی، وہ فنکشنل ہو گئی، وہ زندہ ہو گئی اور اس کو ایک ہتھیار مل گیا مارنے کے لیے. اور اسی ہتھیار کے متعلق رسول پہلا کرنتھیوں 15 باب میں بڑی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں. سنیے میری بات، مشکل باتیں نہیں میں کر رہا، آسانی سے بتا رہا ہوں. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جدوں یسوع مسیح نے صلیب تے جان دے دیتی، موئے دفن ہوئے، تیسرے دن مردوں میں سے وہ زندہ ہو گئے. تو اسی چیپٹر میں لکھا ہے اے موت تیری فتح کہاں گئی، تیرا ڈنگ کہاں گیا؟ اور لکھا ہے موت فتح کا لقمہ ہو گئی. اور آگے لکھا ہے موت کا ڈنگ گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے. موت کا ڈنگ کیا ہے جی؟ میرے ساتھ رہے. موت کا ڈنگ کیا ہے؟ موت کا ڈنگ جو ہے، ہتھیار جو ہے، وہ انسان کا گناہ ہے. تو ہمارے منجی نے کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دے کر آسمانی بیش قیمتی لہو کو کلوری کے اوپر بہا کر موت کا جو ڈنگ تھا یعنی گناہ تھا اس کا کفارہ دے دیا، اس کے لیے فدیہ دے دیا، اور موت کا اختیار جو تھا اس سے واپس لے لیا. اور اسی لیے لکھا ہے موت فتح کا لقمہ ہو گئی. تو مسیح کا جو لہو ہے، وہ جو ابدی موت ہے، اس کے لیے اینٹی بائیوٹک بن گیا. یسوع کا کفارہ، یسوع کا فدیہ جو ہے، ہمیں جو ابدی موت ہے اس پر فتح دلاتا ہے. آمین آمین. اس لیے ایماندار جو ہے، جو یسوع مسیح میں ہے، اور میں اس بات کی بھی شکر گزاری کر رہا ہوں جتنے بیٹیاں بیٹے آئے ان کے سب کے پاس ریفرنس تھے. جو لوگ دور سے آتے ہیں وہ کہہ رہے یہ بارڈر والا شاید پتہ نہیں کلام دا پتہ کہ نہیں. میں سمجھتا ہوں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ بیدار ہیں، نوجوان بیٹیاں بیٹھی ہیں، وہ سب کلام سے بھرے ہوئے ہیں. جس خادم نے محنت کی ہے وہ مبارک ہے. اب خوشی کی بات کیا ہے؟ کیوں میں اس بات پہ زور دے رہا ہوں؟ کیوں رسول اس بات پہ زور دے رہا ہے؟ کرنتھس کی کلیسیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، بلکہ پوری دنیا کا ایک مسئلہ اور اب بھی مسئلہ ہے. جب سے انسان پیدا ہوا ہے اور موت کا وجود دنیا میں ہے، انسان ایک چیز پہ تحقیق کیے جا رہے ہیں. آج بھی سائنسدان لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے مرنے کے بعد کی حالت جانی جائے یا لوگوں کو موت سے بچایا جا سکے یا لوگوں کو زندگی دی جا سکے.
مرنے کے بعد کی جو حالت ہے لوگ اس کو جان سکیں, پہچان سکیں کہ ہے کیا. بائبل مقدس اس واقعے کو, اس چیز کو بڑی کھول کھول کر بیان کرتی ہے کہ مرنے کے بعد کے جو جسم ہے وہ کیسے ہیں اور وہ کیسے جسم ہوں گے. اور یہی سوال جو تھا وہ کرنتھس کی کلیسیا میں بھی تھا. وہ بھی سوچتے تھے, آپس میں بدگمان تھے کہ مرنے کے بعد انسان مٹی میں چلا جاتا ہے, پتہ نہیں. اور ایک گل اسی اکثر سننے ہیں ہم, اے جہان مٹھا تے اگلا کنے میرے نال جے اے ساؤنڈ والا کتنے گیا, پہلے اتنے سی سرمن کے ٹائم پتہ نہیں کہاں ہے, یہ خراب ہو رہا ہے سپیکر. اے جہان مٹھا تے, اور بولو اے جہان مٹھا تے, یہ سچ بات ہے. یہ ابلیس کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. اے جہان مٹھا تے بائبل مقدس جڑا کلام اسی پڑھنے سنانے ہاں, اس کلام دے وچ اگلے جہان دے متعلق بڑا واضح اور کلیئر اور کھول کھول کر بتایا گیا. اور جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے وہ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ اب کوئی یہ کہے گا کہ مردے کس طرح جی اٹھتے ہیں اور کیسے جسم کے ساتھ آتے ہیں. اے ندام, تو خود جو کچھ بوتا ہے جب تک وہ نہ مرے زندہ نہیں کیا جاتا, اور جو تو بوتا ہے وہ یہ جسم نہیں جو پیدا ہونے والا ہے بلکہ صرف دانا ہے, خواہ گیہوں کا ہو خواہ کسی اور چیز کا, مگر خدا نے جیسا ارادہ کر لیا ویسا ہی اس کو جسم دیتا ہے, اور ہر ایک بیج کو اس کا خاص جسم. اگر پہلے والی غلط سمجھ نہیں آئی تو میں بڑی خاص پوائنٹ کی طرف آپ کو لے کر جانا چاہ رہا ہوں. رسول یہ سکھا رہا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو خدا اس کو دوبارہ سے جسم دے گا. اس کی ایک شناخت ہوگی, اس کی ایک پہچان ہوگی, اور رسول نے مختلف طریقوں سے اس بدن کے خصائل بتائے ہیں, مثالیں دی ہیں. اور وہ اتنا جس طرح ستاروں میں فرق ہے, جس طرح پرندوں کے گوشت میں فرق ہے, جس طریقے سے جانور کے گوشت سے میل نہیں کھاتا, وہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ ساڈی آسمان تے شناخت ہوئے گی, ساڈا ایک بدن ہوئے گا, اور وہ بدن جلالی ہوگا. اس میں کوئی دکھ درد نہیں ہوگا, اس میں کوئی بیماری نہیں ہوگی. ہم خدا کے ساتھ رہیں گے, ہم اس کی پرستش کریں گے. خدا کا خیمہ اس کے لوگوں کے درمیان ہوگا, لوگ زندہ ہوں گے, مردوں کی قیامت ہوگی. یسوع آئے گا, وہ زندہ کرے گا, اور جس طرح اس کا جلالی بدن ہے وہ ہمارے بدنوں میں بھی کو بھی جلالی بدن بنا کر آسمان پر لے کر جائے گا. یہ کہہ رہا رسول. یسوع کا جلالی بدن کیسا تھا؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ اکثر لوگ کلام سنتے بھی رہتے ہیں, سناتے بھی رہتے ہیں, لیکن اس مکاشفے سے ناواقف رہتے ہیں. میں اگر کھڑا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میرا بیٹا کہاں ہے, اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے, کیونکہ میرے یسوع منجی نے فرمایا وہ راہ, حق اور زندگی میں ہوں. ایک ہی دروازہ ہے آسمان کی بادشاہی کا, ایک ہی رستہ ہے, اور اس رستے کا نام یسوع مسیح ہے جو سچائی ہے. اور کوئی دروازہ نہیں, کوئی رستہ نہیں جدھر مرضی ٹکرے مارنے لوگ, کیونکہ جڑا آسمان تو آیا ہے وہی آسمان دی راہ جان دے. آمین. یہ بڑی تسلی ہے ہمارے پاس. زندہ ہونے والے بدن جو ہیں, اگر ہم اس کو فلپیوں کے خط سے دیکھیں 3:20 میں پڑھوں گا. خدا کے کلام میں لکھا ہے, مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے, اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں. وہ اپنی اس قوت کی تاثیر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنے تابع کر
سکتا ہے ہماری پست حالی کے بدن کی شکل بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا. ساڈا جسم کمزور ہے، یہ بدن کمزور ہے، اور کلام یہ سکھا رہا ہے کہ اس توفیق کے مطابق جو خدا نے ہمارے منجی خداوند کو دی، وہ اس بدن کی حالت کو تبدیل کر کے جس طرح وہ جلالی ہے، اس کمزور بدن کو بھی وہ جلالی بدن میں تبدیل کرے گا، تاکہ جس طرح وہ جلالی ہے ہم بھی اس کے ساتھ جلالی رہیں. آمین آمین. اور پھر جس طرح وہ خداوند کے ساتھ ہے ہم بھی ہمیشہ اپنے خداوند کے ساتھ رہیں. جلالی بدن کیسے ہوں گے؟ جلالی بدن چاروں اناجیل کو جب ہم پڑھتے ہیں تو جب یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہو گیا تو کلام میں لکھا ہے وہ ایک شاگرد کو یہ کہہ رہا ہے، مجھے چھو کر دیکھ، مجھے ٹچ کر. اگر توما انہوں گلے ملنا چاہتا تو مل سکتا ہے. کہتا میں وہی ہوں. پھر دوسری جگہ پر لکھا ہے یسوع جلالی بدن میں ہے، یاد رکھنا. زندہ ہونے کے بعد کلام مقدس میں لکھا ہے 500 لوگوں نے اس کو زندہ ہونے کے بعد دیکھا ہے. 40 دن وہ زمین کے اوپر شاگردوں کے ساتھ رہا. 500 لوگ اس بات کے گواہ ہیں. شاگردوں کے ساتھ زندہ ہونے کے بعد وہ کھانا کھاتا ہے، مچھلی کھاتا ہے، روٹی کھاتا ہے، اس کو چھوا جا سکتا ہے. اور جو خوبی ہے جلالی بدن کی، ایک جگہ پر شاگرد اکٹھے ہیں، دروازہ بند ہے، یسوع ان کے درمیان موجود ہے. جلالی بدن کو دیواروں کی ضرورت نہیں ہوگی. جلالی بدن جو ہے وہ بہت زوراور ہوں گے. پھر اسی خط میں رسول یہ بتا رہا ہے کہ خون اور گوشت خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ بدن جو ہے جو زمین پر ہے یہ کمزور ہے اور اس کے اندر گناہ ہے. اس لیے خدا ہمارے بدنوں کو تبدیل کرے گا. جو لوگ سو جائیں گے ان کو وہ زندہ کر کے دوبارہ سے ایک بدن دے گا، اور جو لوگ زندہ ہوں گے ان کے بدنوں کو بھی وہ تبدیل کرے گا. بس تبدیلی ضروری ہے. یہ بدن آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. اور اصل انسان جو ہے وہ روح ہے. یاد رکھیں، خاک میں مل جاتی ہے. اسی خط میں آگے لکھا ہے جس طرح ایک خاکی ہے اس طرح اور بھی خاکی ہے، اور جس طرح ایک آسمانی ہے اور بھی آسمانی ہے. پہلا آدمی خاک سے بنا، لیکن دوسرا آدمی آسمان سے آیا، یعنی میرا اور آپ کا مسیح. جب آپ زندہ ہوں گے تو رسول یہ سکھا رہا ہے تم آدم جیسے نہیں ہوں گے، خاکی نہیں ہوں گے، تمہارے بدن کمزور نہیں ہوں گے، بلکہ یسوع مسیح کی طرح جلالی بدن آپ کے ہوں گے. اور کاش بھائی کس بات کے مطابق ہم وہاں پر خدا کی پرستش کریں گے، ہم دو سنا کریں گے، اور خدا کا خیمہ وہاں پر ہوگا. اور وہ لکھا وہ اپنے لوگوں کے تمام آنسو پوچھ لے گا. وہاں پر کوئی رونا دھونا نہیں ہوگا. اور کلوسیوں میں لکھا رسول کا انہی باتوں سے تم ایک دوسرے کو تسلی دیا. کیا ہے تسلی مسیحیوں کے لیے؟ ایمانداروں کے لیے تسلی یہ ہے. وہ نہیں کہتا مرتے، کہتے جو سوتے ہیں ان کی بابت تم بے خبر ہے. لیکن ایک اور بھی گل لکھی مکاشفہ کتاب سے، مبارک ہیں وہ مردے جو مسیح میں جاتے ہیں. انجیل یہی ہے کہ خدا مرنے والوں کو بھی مبارک کہہ رہا ہے، اور ان کو جو مسیح میں جاتے ہیں، یہ یسوع مسیح کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں، جن کا بھروسہ خداوند پر ہے اور زندہ خداوند پر ہے، اور جو اس منجی کی امید لگائے ہوئے ہیں، وہ مردے مبارک ہے. اور کلام ان کو مبارک کہہ رہا ہے.
اور اسی چیپٹر میں رسول نے مختلف طریقوں سے زندہ ہونے والے بدن، جلالی بدن کیسے ہوں گے، کیسے مردے زندہ ہوں گے، اور وہ کیسے رہیں گے، وہ کیا کھائیں گے، وہ کیا پیئیں گے، وہاں پر ہماری شناخت ہوگی اور وہاں پر ہم اپنے عزیزوں کو دیکھیں گے۔ صدیق صاحب کے جو پوتے پوتی ہیں، میں خدا کا ادنا سا خادم ہوتے ہوئے آپ کو بتا رہا ہوں، جب آپ آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے آپ اپنے دادا کو دیکھیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کون سی خوشی ہے آسمان کے اوپر کہ اگر آپ اپنے لون کو نہیں ملیں گے، اپنے عزیزوں کو نہیں ملیں گے، اپنے دوستوں کو نہیں ملیں گے، تو پھر کیا خوشی ہے؟ ہماری شناخت ہوگی، ہم ایک دوسرے کو ریکگنائز کر لیں گے، پہچانیں گے، اور مختلف حوالوں سے بھی پتہ چلتا ہے، غریب لازر کی سٹوری سے، امیر آدمی کی سٹوری سے، وہ کہہ رہے ہیں اس کو وہاں بھیج، اس کو پتا ہے یہ لازر ادھر چلا گیا، وہ پہچان رہا ہے۔ ہم اپنے جو عزیز ہیں ان کو دیکھیں گے، پر شرط یہ ہے کہ وہ بدن جلالی ہوں گے۔ ایک اور بھی فرق ہوگا، یہ بدن جو ہے اس کو جو کنٹرول چیز کر رہی ہے وہ ہمارے جذبات ہیں، فیلنگز ہیں، ضمیر ہے، نفس ہے، لیکن جو بدن آسمانی جلالی بدن ہے اس کو جو چیز کنٹرول کرے گی وہ روح ہے۔ تاکہ جس طرح وہ روحانی ہے اور بھی روحانی ہے، اس کو کنٹرول کرنے والا پاک روح ہوگا، اس کو کنٹرول کرنے والی ہماری روح ہوگی، یہ فرق ہے۔ اور روح شادمان ہوگی اس وقت جب وہ اپنے خداوند کو دیکھے گی۔ میرے عزیزو، جو ٹروتھ ہے وہ یسوع ہے، جو سچائی ہے وہ یسوع ہے، اور کلام میں لکھا تم سچائی کو جانیں گے اور سچائی تمہیں آزادی۔ یہی ہے کہ یسوع ہی سب کچھ ہے، یسوع ہی زندہ کرے گا، یسوع ہی آسمان سے آیا، یسوع ہی آسمان پر جائے گا۔ اور جب اس نے مریم اور مارتھا سے یہ کہا قیامت اور زندگی میں ہوں، آپ کو پتہ ہے اس ریفرنس کا، یونا کی انجیل 12 باب، جب اس کا پیغام بھیجا گیا کہ تیرا دوست بیمار ہے، کلام میں لکھا جتھے ایسی اٹھے رہا۔ پھر جب آئے تو 4 دن ہو چکے سن، لازر کو 4 دن مرے کو مردہ خانہ میں قبر میں پڑا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح اٹینشنلی یہ پری پلان تھا کہ لازر نے مرنا ہے، 4 دن کے بعد خدا یسوع مسیح اس کو زندہ کرے گا۔ 4 دن جب مردے کو ہو جاتے ہیں تو بایولوجیکلی سائنسدان عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس کے بہت سے آرگن جو جسم کے حصے ہیں، دل ہے، پھپھڑے ہیں، گردے ہیں، آنکھیں ہیں، آنتے ہیں، معدہ ہے، پھٹ جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو دراصل جب یسوع مسیح نے لازر کو زندہ کیا ہے تو خداوند نے لازر کے بدن کے بہت سے آرگن دوبارہ سے تخلیق کیے۔ آمین۔ کتنے لوگوں میری بات سمجھ آ رہی؟ دوبارہ تو بنایا ہے لازر نو، او خدا، اور انہوں نے ثابت کیتا جب انہوں نے کیا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں۔ اور جب اس نے لازر کے بدن کو دوبارہ سے تخلیق کیا ہے تو اس نے ادھر ہی اس بات کو ثابت کر دیا، اور لوگوں نے وہ رو رہا تھا دوست کی دکھ میں، وہ مالک ہے، وہ ان کی کم اعتقادی کی وجہ سے رو رہا تھا کہ ان کا بھروسہ صرف اسی زمین پر، اسی زندگی کے ساتھ ہے، وہ آسمان کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے۔ اور یہی حال کرنتس کی کلیسیا کا تھا، اور اسی لیے رسول لکھ رہا ہے کہ اب کوئی کیسے کہے گا کہ مردے زندہ ہوں گے۔ اور آج کی کلیسیا کا بھی مسئلہ یہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی ادھر ہی ہے، سنتے ہیں، سناتے ہیں، گاتے ہیں، پڑھتے ہیں، پرستش بھی کرتے ہیں، لیکن پھر ابلیس آ کر ایسے ہی سب کچھ ہے، آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، آسمان والے کی طرف نہیں دیکھتے، جو زندہ ہوا ہے اس کی طرف نہیں دیکھتے، جس کی قبر خالی ہے اس کی طرف نہیں دیکھتے۔ اس کی قبر خالی ہی سب سے بڑا انجیل کا پیغام ہے کہ وہ زندہ ہے، اور زندہ ہی زندہ کر سکتا ہے۔ اگر آپ دکھ میں ہیں ابھی بھی،
تکلیف میں ہیں، تو ایک خادم ہوتے ہیں مجھے آپ کے دکھ کا احساس ہے، کیونکہ میں ادھر سے نکلا ہوں، اس تکلیف میں ہوں۔ کلام میں لکھا ہے، زبور 56 اس کی 8 آیت میں لکھا ہے کہ تم میری آوارگی کا حساب رکھتا ہے، میرے آنسوؤں کو اپنے مشیزہ میں رکھ لے، کیا وہ تیری کتاب میں مندرج نہیں ہے؟ جو خدا ہماری برائیوں کا حساب کر سکتا ہے، کیا وہ خدا ہمارے آنسوؤں دکھوں سے ناواقف ہے؟ وہ یقیناً واقف ہے۔ اگر آپ دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، جدائی کی تکلیف میں ہیں، تو یسوع کو آپ کے دکھوں کا پتہ ہے۔ شاید آپ کے آنے والا، آپ کے جو ساتھ ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، جو دور دراز سے لوگ آئے ہیں، ان کو شاید اس تکلیف کا اندازہ نہیں ہے، اس خاندان سے بات کر رہا ہوں، لیکن یسوع کو اس تکلیف کا پراپر آئیڈیا ہے آپ کی تکلیف کا۔ آمین۔ اس لیے ہمیں ڈرنا نہیں ہے، وہ ہمارا ڈر دور کر رہا ہے۔ اتنی چیزیں کھول کر بتانے کے باوجود رسول کہہ رہے ہیں ٹھہرو ہٹے، ابھی ہمیں دھندلا سا نظر آتا ہے بس سب، لیکن اس وقت روبرو دیکھیں گے۔ وہ نظارہ کیسا ہوگا جب یسوع آئے گا، وہ نظارہ کیسا ہوگا جب نرسنگا پھونکا جائے گا، وہ نظارہ کیسے ہوگا جب خدا یسوع مسیح اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا اور کلیسیا کو لینے کے لیے آئے گا، سب زندہ ہوں گے۔ اس کے منتظر رہیں، اور یہی انجیل سکھاتی ہے، اور یہی انجیل ہے۔ اس کے وعدوں کا یقین کریں، کیونکہ جو کچھ اس نے کہا اس نے کر کے دکھایا ہے، اور وہ سچا اور عادل ہے۔ آمین۔ آنکھیں بند کریں، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔